بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری کہانیاں بہت ہی اچھی لگتی ہوں گی۔ پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بہت ہی مغرور تھی، وہ بہت ہی زیادہ مغرور تھی۔ بادشاہ اس سے بہت تنگ تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں تو شاید اس کے دل میں رحم آ ہی جائے اور یہ سدھر جائے، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی، غریبوں کے اوپر طعنہ کسی کرتی ہے اور باتیں کرتی ہے، اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور اسے غرور بھی بہت تھا اپنے آپ کے اوپر۔ تو اس کے جو ابو تھے، پاپا تھے، وہ بہت ہی اس سے تھے کہ یا اللہ، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ سدھر جائے، لیکن وہ نہیں سدھرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ مغرور تھی، کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، اگر کسی کو دیکھتی تو اسے مختلف نام دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے کچھ شہزادوں کی دعوت کی، انہیں بلایا کہ شاید میری بیٹی کو کوئی شہزادہ پسند آ جائے اور یہ کسی سے شادی کر لے۔ تو بادشاہ نے جب شہزادوں کو بلایا، اپنی بیٹی سے کہا کہ کوئی شہزادہ پسند کر لو، تو شہزادی نے شہزادوں کو دیکھا، جس شہزادے کو دیکھتی جائے اسے مختلف نام دیتی جائے۔ اگر کوئی کالا ہے تو اسے کالا کوا بلائے، اور اگر کوئی موٹا تھا تو اسے کدو بلائے، کسی کو کوئی نام اور کسی کو کوئی نام۔ ان شہزادوں میں ایک شہزادہ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی پیارا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ داغ تھا کالا سا۔ تو وہ اسے مختلف نام دینے لگی، اس کا مذاق اڑانے لگی۔ سب سے زیادہ مذاق اس نے اسی شہزادے کا اڑایا جو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اس کے چہرے پہ داغ تھا کالا۔ اس نے کافی زیادہ اس کا مذاق اڑایا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت ہی دل برداشتہ ہوا، اور وہ شہزادہ بھی سن کر بہت دل برداشتہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو بادشاہ نے اپنی شہزادی کو کافی زیادہ ڈانٹا کہ اس طرح اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، کسی کی اس طرح بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن شہزادی تھی اتنی غرور والی کہ وہ اپنے باپ کی بات بھی نہیں سنتی تھی، اتنا زیادہ اس میں غرور تھا کہ بہت زیادہ۔ تو بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جو باقی شہزادے تھے نوکروں کو حکم دیا کہ انہیں کھانا کھلا کے رخصت کر دیا جائے۔ تو بہت ہی وہ پریشان تھا، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کیوں نہ شہزادی کو میں سزا دوں، کیونکہ یہ بہت ہی غرور والی ہے اور میرا کہنا بھی نہیں مانتی، دوسروں کی بہت تذلیل کرتی ہے، بہت بے عزتی کرتی ہے۔ تو وہ بہت ہی بادشاہ پریشان تھا۔ بادشاہ نے کچھ دل میں سوچا اور ٹھان لی کہ اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کرواؤں گا۔ دوسرے دن ایک مانگنے والا آیا اور اس نے ایک اچھا سا گانا گایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تیار ہو جاؤ، میں تمہاری اس سے شادی کروانے لگا ہوں۔ شہزادی کافی زیادہ چیختی چلاتی ہے کہ میں نے اس بھکاری سے شادی نہیں کروانی، لیکن بادشاہ نہیں مانتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آج تمہاری شادی اس بھکاری سے ہی ہوگی۔ وہ بھکاری کو دیکھتی ہے، بھکاری نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کافی زیادہ شور مچاتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، کہتی میں نے بھکاری سے شادی نہیں کرنی، کہاں میں ایک شہزادی اور کہاں یہ بھکاری۔ لیکن اس کے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسی سے تمہاری شادی کروانی ہے۔ وہ شادی کروا دیتا ہے، بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی بھکاری سے کروا دیتا ہے اور اسے رخصت کر دیتا ہے۔ جو بھکاری ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر، شہزادی کو لے کر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے رستے میں ایک اتنا پیارا سا باغ آتا ہے، تو شہزادی پوچھتی ہے کہ خدا کے بندے یہ باغ کس کا ہے؟ تو وہ بھکاری کہتا ہے کہ یہ ایک شہزادے کا باغ ہے،
جو بہت ہی رحم دل اور اچھے اخلاق والا اور اللہ والا ہے وہ شہزادہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ وہ غریبوں کو بانٹتا ہے، غریبوں سے پیار کرتا ہے اور کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو شہزادی سن کے کہتی ہے کہ یہ کون سا شہزادہ ہے؟ تو وہ بتاتا ہے اسے، یہ فلاں شہزادہ ہے جس کی تم نے بے عزتی کی تھی، جس کے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر داغ تھا۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ایک داغ ہی تو تھا تو وہ اتنا پیارا ایک داغ ہی تھا، تو اگر میں اس سے شادی کروا لیتی تو یہ باغ آج میرا ہوتا۔ تو وہ کافی زیادہ پچھتاتی ہے دل ہی دل میں۔ تو جو بھکاری ہوتا ہے، بھکاری اسے کہتا ہے کہ اسے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ تم کسی اور کو اپنے دل میں لے کے آ رہی ہو، تو اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو وہ کہتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک پیارا سا محل آتا ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے، بھکاری اس کا شوہر بتاتا ہے کہ یہ اسی شہزادے کا محل ہے جسے تم نے ٹھکرایا تھا اور آج بھکاری کی بیوی ہو۔ وہ کافی زیادہ دل ہی دل میں پچھتاتی ہے اور بھکاری اسے لے کر آگے چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک جھونپڑی آتی ہے، گندی سی جگہ ہوتی ہے اور ایک گندی سی پھٹی پرانی جھونپڑی ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں اور بھکاری کہتا ہے کہ اب ہمارا یہی گھر ہے، یہ میرا گھر ہے جو کہ تمہارا بھی ہے، کیونکہ تم اب میری بیوی ہو، یہ تمہارا بھی ہے، تو تم یہاں کام کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ شہزادی روتی ہے، شہزادی کہتی ہے مجھے کوئی کام نہیں کرنا آتا، میں نے کبھی کام نہیں کیا اور مجھے کھانا بھی بنانا نہیں آتا۔ تو وہ جو ہوتا ہے، وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہاں میں تمہیں اس لیے نہیں تمہارے ساتھ شادی کروائی کہ میں تمہیں کھانا وغیرہ بنا کے کھلاؤں، تم کھانا بناؤ چلو۔ تو وہ اسے کافی زیادہ ڈانٹتا ہے، لیکن اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ تو بھکاری اسے بتاتا ہے کہ اس طرح کھانا بناؤ، اس طرح کام کرو۔ وہ سارے گھر کا کام اپنی رگوانی میں کرتا ہے، اپنی نگرانی میں کرواتا ہے اس سے سارا کام۔ تو وہ شہزادی اتنا روتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگتی ہے کہ یا اللہ پاک، اتنی بڑی سزا دی آپ نے، میں نے ایک مذاق ہی تو اڑایا تھا، اتنی بڑی مجھے سزا ملی۔ تو وہ توبہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ یا اللہ پاک، اب میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی، کسی کی بھی بے عزتی نہیں کروں گی، سب کے ساتھ پیار محبت سے رہوں گی۔ اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، تھوڑے سے کھانا وغیرہ کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ کھانا بناؤ۔ تو وہ کھانا بنا کے دیتی ہے، سارا کام کرتی ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے شہزادہ، وہ جو ہوتا ہے بھکاری کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس اب پیسے بھی نہیں بچے، تو کوئی میں ٹھیک بھی نہیں ہوں، میں نے نہیں مانگنے جانا، تو میں تمہارے لیے لکڑیاں لے کر آتا ہوں، تم لکڑیوں کی ٹوکری بنا کر بیچو، تو کچھ پیسے آ جائیں گے، کچھ کھانے کے لیے ہم گھر میں کچھ لے آئیں گے۔ تو شہزادی کہتی ہے مجھے ٹوکریاں بنانی نہیں آتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سکھاؤں گا تجھے۔ وہ لے کر آتا ہے لکڑیاں اور شہزادی کو دیتا ہے کہ یہ ٹوکریاں بناؤ۔ تو وہ ٹوکریاں اسے نہیں بنانی آتی، وہ سکھاتا ہے کہ اس طرح ٹوکریاں بناؤ۔ وہ ٹوکریاں بناتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو اب شہر میں جا کر بیچ کر آؤ اور سودا سلف لاؤ۔ وہ اتنا زیادہ روتی ہے، کہتی ہے کہ میں کہاں آ کے پھنس گئی، کہاں میرے باپ نے میری شادی کر دی، میں نے تو اپنے شوہر کو اچھی طرح بھی دیکھا ہی نہیں ہے، جو ہر وقت منہ ڈھانپے رکھتا ہے، تو میرے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، ہر وقت باہر رہتا ہے یا گھر آ جاتا ہے تو مجھ سے کام ہی کرواتا رہتا ہے اور سیدھی طرح میرے سے بات بھی نہیں کرتا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی اور ٹوکریاں لے کر چلی جاتی، شہر جا کر بیچتی ہے اور کچھ سودا سلف لاتی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کچھ دن اسی طرح چلتا رہتا ہے اور پھر وہی بھکاری آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے محل میں کھانا پکانے کی، وہاں کھانا پکاؤ اور نوکری کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں نہیں جانا،
تو کہتا ہے نہیں تمہیں وہاں ہی جانا پڑے گا۔ تو وہ اسے محل میں لے کر جاتا ہے اور جا کر وہاں خانسامہ سے کہتا ہے کہ اب یہ تمہاری نئی یہاں کی خانسامہ ہے، اس سے کھانا وغیرہ بنواؤ۔ تو وہ کھانا وہاں بناتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی ہے۔ ایک دن اسی محل میں کسی کی شادی ہوتی ہے اور کافی زیادہ رونق ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے خانسامہ سے کہ یہاں کس کی شادی ہے؟ تو وہ بتاتا ہے اسے کہ یہاں کے جو ہے یہاں کا جو ہے شہزادہ، اس کی شادی ہے۔ وہ اتنا روتی ہے کہ آج اگر میں نے اس شہزادے سے نہ اس کی بدتمیزی اس سے نہ کی ہوتی تو آج یہ میرا شوہر ہوتا اور میں یہ اس محل کی رانی ہوتی۔ وہ کافی زیادہ روتی ہے اور اللہ پاک سے معافیاں مانگتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور معافیاں مانگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک شہزادہ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے اسی طرح مجھے بلایا اور مجھے اس نے کہا کہ تم بھکاری بن کر آؤ گے اور میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، تم بھکاری بنے رہنا اور اسے سبق سکھانا۔ اس طرح میں نے تمہارے باپ کے کہنے پہ تمہارے ساتھ شادی کی بھکاری بن کے۔ میں ہی تمہارا شہزادہ ہوں اور میں ہی یہ جو رونق تم دیکھ رہی ہو یہ ہماری شادی دونوں کی ہے، اس کا یہ سارا انتظام ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے باپ کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی کسی کی بھی تسلیل مت کیا کرو، کسی کا مذاق مت اڑایا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہو جائے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ چھن جائے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔